مرتے ہوئے فنکار کو ایسا پیش کرنا کہ وہ دنیا کہے کہ یار ایسا تو کوئی بھی نہ ہو. لیڈی ڈیانا اور چارلس کی شادی کے بعد جو شادی مشہور ہوئی تھی وہ جاوید صاحب کی. تو جیوندے جی میری بات نہ پوچھی الٹے زخم لگائے نے بعد مرن دے لوکاں میری قبر تے پھول چڑھائے نے مینوں تے ایک چنگ نہ لبھی اپنی کلی ساڑن نوں خورے لوکاں کتھوں اگاں لے کے شہر چلائے. کوٹو صاحب بہت گریٹ آدمی تھے. کوٹو صاحب بہت ہی جو فرشتہ صفت انسان تھے. جاوید کوٹو صاحب اور میں ہم تقریباً کوئی 40 سال کٹھے رہے ہوں گے. اور میرے وہ بیٹے تھے، قرآن شریف مجھ سے پڑھا، تو حج کٹھے ہوئے، ڈرامے اکٹھے کیے، اسٹیج یورپ، کینیڈا، امریکہ، پھر تبلیغی سفر، پھر گھریلو تعلقات، ان کی بیوی میری بیٹی، بچے مجھے دادا جی کہتے ہیں. تو جہاں تک فنکاری کا تعلق ہے وہ تو سب ان کے سب بتا رہے ہیں اس وقت کے. میرا خیال ہے لیڈی ڈیانا اور چارلس کی شادی کے بعد جو شادی مشہور ہوئی تھی وہ جاوید صاحب کی تھی. میری اس دن شادی کا ولیمہ تھا، ان کی بارات تھی، اور سائن کرنا ہے ان کے لیے اتنا، یعنی وہ سائن کرنے لگے نا تو اتنی دنیا آگے کہ 30 دن جا کے انہوں نے سائن کی. وہ بیگم کہیں خود، یعنی اس قدر ان کی فین فالوئنگ تھی. آج دیکھنے سے بہت دنیا ان کے جنازے بھی آئی ہے، لیکن میں تو ان کے کیونکہ گھر کا فرد ہوں، میں ان کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایسی مسکراہٹ والی، حسن والی شخصیت جس کا ہر ایک کے ساتھ ایک پیار، ایک محبت. یہ سچ مچ بات ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ مر گئے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں، وہ تھے ہی ایسے. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کریں. اچھا سر، مجھے بتائیے گا آپ کی ان کے ساتھ آخری بات کب ہوئی؟ کیا بات؟ ابھی ہم نے اکٹھے ریکارڈنگ کی تھی جی. تو بس پروگرام میں وہ مجھ سے پہلے نکل کے آؤٹ ہو گئے تھے تو ہم اکٹھے رہے وہاں. پیار آپ کو محبت. کہیں پر یہ محسوس ہوا کہ ان کی آخری جو زندگی ہے وہ مشکلات میں گزر رہی ہے یا ٹھیک گزر رہی ہے؟ نہیں، وہ بیمار تھے. جی. مالی طور پر ان کو کوئی مسئلہ نہیں، مالی طور پر اتنا نہیں تھا. ذرا آڈینس میں یہ بات ابھی میں دیکھ کے آ رہا تھا کہ کافی وائرل کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ تو ہماری عادت ہے نا کہ مرتے ہوئے فنکار کو ایسا پیش کرنا کہ وہ دنیا کہے کہ یار ایسا تو کوئی بھی نہ ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مستانہ صاحب، ببو صاحب کو ایسی بیچارگی میں نہیں مرے، بالکل صحیح، سب ٹھیک تھے. لیکن ہم لوگ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیگیٹو دیکھتے ہیں اور ایسی بات یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں آپ ان کی نہیں، میں تو ان کے ساتھ تھا نا، ایسی کوئی بات. آرٹسٹ کا خیال رکھنا، یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہاں ہم کیوں پیدا ہوئے. یہ فنکار کی قدر ہی نہیں ہے، فنکار کو پوچھتا نہیں ہے. اب میں 6 ماہ ہو گئے ہیں، بلکہ تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں ایئر وائی پہ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اور ابھی تک مجھے کوئی کسی نے بات نہیں پوچھی، کسی نے کوئی بات نہیں کری، کوئی آفر نہیں. آفریں ہیں لیکن وہ کچھ لوگ ہیں جو مہربان ہیں، ان کی آفریں ہیں. لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب کا آج کل دور ہے تو وہ بات کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے بات کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جیتے جی انسان کو پوچھنا چاہیے، یہ مر گئے تو کیا ہوا. تو جیوندے جی میری بات نہ پوچھی الٹے زخم لگائے نے بعد مرن دے لوکاں میری قبر تے پھول چڑھائے نے مینوں تے ایک چنگ نہ لبھی اپنی کلی ساڑن نوں خورے لوکاں کتھوں اگاں لے کے شہر جلائے نے. یہ ہمارا خلاف پورا نہیں ہو سکتا. کوٹو صاحب بہت گریٹ آدمی تھے. کوٹو صاحب بہت ہی جو فرشتہ صفت انسان تھے. تو مطلب یہ باتیں بعد میں یاد آتی ہیں، لیکن جو پہلے یاد آ جائیں، پہلے انسان سارا کچھ کرے. اب دیکھیں اتنے چینل ہیں. اب ابھی شاذب صاحب نے انٹرویو دیا کہ ان کا وظیفہ لگایا جائے، جو آرٹسٹ مستحق ہیں ان کا، جنہوں نے سروس کی ہے. ہمارا جو فنڈ ہے وہ بھی آتا ہے، وہ مطلب آرٹسٹ بس ٹھیک ہے، گزروقات ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کی مہربانی ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے، جن لوگوں نے احساس چھوڑ دیا. اور یہ خلا ہمارا کبھی زندگی میں پورا نہیں ہو سکتا. کوٹو صاحب کا ہم یہ کہتے تو ہیں، لیکن عمل میں بات یہ ہے کہ سب کو احساس ایک جیسا ہونا چاہیے. آرٹسٹ جیسے یہ کوٹو صاحب جیسے آرٹسٹ ہمارے ملک میں یہ بہت نایاب لوگ ہیں، اور بڑے بڑے ہیرے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، جو اس وقت جو مستحق ہیں، جن کا احساس بہت ضروری ہے. تو مطلب یہ اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا یہ بھی ہونا چاہیے کہ یار اگر
बूढ़ा भी हो गया है, अगर वो उसकी 60 साल से ऊपर उम्र है, सर ये जो उसका पेंशन आती है सरकारी मुलाजमों की, आप लोगों की पेंशन लग जाए ये ज्यादा बेहतर नहीं है? अगर हमारी पेंशन लग जाए तो सबसे अच्छी बात है। ये तो आर्टिस्ट का जो है बुढ़ापा और उसका जो जितना बाकी का ज़िंदगी का हिस्सा है वो अभी थोड़ा लकी सा। डिगर साहब ने कितना बीमार रहे हो, उनकी खैर मदद की गई, लेकिन जब कोई शोर मचाएगा तब भी उनकी मदद की जाएगी। तो शोर मचाएगा तो होगी ना, बच्चा रोएगा तो माँ दूध देगी। तो ये नहीं होना चाहिए, एक आवाज़ सुन लेनी चाहिए, उसको बुला के पूछना चाहिए। गवर्नमेंट पूछती है, गवर्नमेंट ने पूछा है, उनको माशाल्लाह 25 लाख रुपया दिया उन्होंने। ऐसे ही सब लोगों का एहसास बराबर करना चाहिए और एहसास करना चाहिए। आपका हम इस उनसे मुल्क कैसा के ताल्लुक बासी हैं। था कोटू साहब के साथ, और आखिरी बात आपकी कब उनसे हुई, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? खोटू साहब का मेरे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। सबसे ज़्यादा मेरे साथ उनकी एक उन्स थी, एक मोहब्बत थी, एक बहुत एहसास करते थे वो। अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। और ऐसे ग्रेड लोग थे कि मेरा ख्याल कम लोग हैं। एक देखिए, कोटू लफ्ज को कारत की नज़र से देखा जाता था, लेकिन जावेद साहब ने उस लफ्ज को इतना बुलंद कर दिया कि कोई उसको अब कारत की नज़र से नहीं देखता, बल्कि कोटू साहब खुद कहते थे कि मेरा नाम कोटू लो, मुझे जावेद ना देखें, कहो। कोटू साहब उनका नाम मेरे ख्याल में हाजी अलवेला साहब ने डाला था जी या किसी बड़े हमारे जो शख्सियत हैं उन्होंने डाला था, जी क्योंकि छोटा सा उनकी हाइट थी, लेकिन भाई आदमी थे, बड़े लोग थे। और मतलब ये उन्होंने खुद नाम नहीं उसको कोडू को उनको साबित किसी ने किया, नाम दिया था, उन्होंने अपनी परफॉर्म से साबित लेकिन किया। क्या बात लेकिन अल्लाह ताला ने उन पे ख़ास रहमत की है। कि देखें ये मेरी छोटी दुनिया है, तो ये देखें इसको पूरा आलम देखेगा, क्या और पूरे आलम ने देखा उनको। लेकिन वो जन्नती लोग थे, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। और अल्लाह ताला बाकी हमारे जो मायूस आर्टिस्ट हैं जो कि हकदार हैं उनका हक मिलना चाहिए। और ये तमाम चैनल्स को अब देखिए वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तमाम चैनल आ रहे हैं, लेकिन जीते जी भी चैनल पूछे ना, है। जीते जी चैनल क्यों नहीं हाँ, हाँ। पूछते? ये सारे चैनलों ने आके बातें की हैं, कोडू साहब कहाँ हैं, कहाँ होते हैं, क्या कर रहे हैं, यार उनको बुलाओ। ये शादो नादर में बुलाते हैं, सही बात। ये उनसे काम लेते, उनका एहसास करते, उनको पूरा उनका ख्याल करते, ठीक है ना? तो ये हर आर्टिस्ट का ऐसे एहसास करना चाहिए, हाँ। और इसलिए कि आर्टिस्ट का एजाज़ी हक है, ठीक है ना? हमारे बड़े बड़े लोग हैं जो कि आर्टिस्टों का एहसास करते हैं, जिसमें आगा माजिद एहसास करते हैं, नासिर चिनोटी एहसास करते हैं, हमारे अमानत चंद साहब एहसास करते हैं, ठाकर साहब एहसास करते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं। तो ये एहसास करना चाहिए। ये मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको बार बार उनके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र जमील दे, और हमारे कोडू साहब को अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। बहुत शुक्रिया।